بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ بنانے کا پکانے کا حکم ارشاد فرماتیں اور ساتھ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ تیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اور بیان کرتے کہ اس سے غم زدہ انسان کے دل کو سہارا ملتا ہے اور یہ بیمار کے دل سے رنج کو غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح کوئی عورت پانی سے اپنے چہرے کا گرد و غبار دور کرتی ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر تلبینہ کے استعمال کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس میں حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور ارشاد فرمایا کرتی کہ اگرچہ یہ مریض کو ناپسند ہو لیکن وہ اس کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ تو ظاہر ہے مریض جب کسی مرض میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء کی لذت اسے محسوس نہیں ہوتی اور اس کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت ساری لذیذ چیزیں جو عام حالت میں انسان بڑی لذت لے کے کھاتا ہے لیکن بیماری کے عالم میں وہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ اگرچہ یہ مریض کو ناپسند ہے لیکن اس کے لیے فائدہ مند ضرور ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ تم ناپسندیدہ اور مفید چیز تلبینہ کو اپناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو تلبینہ کی ہنڈیاں آگ پر چڑھی رہتی یہاں تک کہ مریض کا معاملہ ایک طرف ہو جاتا، یعنی یا وہ شفا یاب ہو جاتا یا اللہ رب العزت کو پیارا ہو جاتا۔ یعنی موت تو برحق ہے، جب کسی مرض میں کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے تو موت کا اس کا وقت مقرر ہے، لیکن حضور نبی رحمت علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کے خانوادہ میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو تلبینہ کی ہنڈیاں آگ پر چڑھ جاتی اور وہ مسلسل مریض کو کھلایا جاتا۔ اب تلبینہ ہے کیا؟ تلبینہ ہے جو کا دلیا، اور اس میں گھی ملا کر اور پھر اس کو میٹھا کرنے کے لیے شہد بھی ملا دیا جاتا ہے یا پھر کھجور ملا دی جاتی ہے، چینی یا شکر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ المختصر یہ کہ جیسے بیماروں کو گندم کا دلیا کھلایا جاتا ہے، اسی طرح حضور نبی رحمت علیہ السلام بیماروں کو جو کا دلیا پیش کرتے اور ان کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور پھر اس کے فوائد بھی بیان کرتے، جیسا کہ ہم نے احادیث مبارکہ کے اندر پڑھے ہیں، اور یہ بڑی زود ہضم غذا بھی ہے، بڑی مفید بھی ہے۔ تو اگر اس کو ہم عام طور پر بھی استعمال کریں یا ہمارے گھروں میں اگر مریض ہوں تو ان کو استعمال کروائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ بالکل ہلکی اور نرم غذا ہے، بچے بڑے بوڑھوں سب کے لیے یہ بڑی بہترین اور مفید ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو راس نہیں آتی، ان کو موافق نہیں آتی، ان کو پسند نہیں آتی، لیکن یہ کہ اس کے استعمال کرنے کے اور اس کے بنانے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ حکماء حضرات جو ہیں وہ تلبینہ تیار کرتے ہیں لیکن وہ اس کو بہت زیادہ مقوی بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں ڈال کے مختلف اقسام کی چیزیں اور خشک میوہ جات اس کو ڈال کے اس کو بہت زیادہ وزنی بنا دیتے ہیں، یعنی جو معدے کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے پھر اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو لے لیں، تھوڑے سے پانی میں ان کو بھگو کر رکھ دیں
اور اگلی صبح آپ ان کو اسی پانی کے اندر اچھے سے پکا لیں، اور پھر آپ حسب ضرورت اس میں دودھ ڈالیں یا گھی بھی ساتھ ملا لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو میٹھا کرنے کے لیے شہد ملائیں یا اس میں آپ کھجور ملا لیں، اور اس کے بعد آپ اس کو کھائیں۔ تو یہ بڑی بہترین دوا بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا استعمال رب کائنات ہمارے لیے مفید بھی بنائے، جس طرح کہ ہم نے احادیث میں بھی پڑھا کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کے گھر والوں کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو جو لوگ غمگین ہوتے ان کے لیے بھی تلبینہ تیار کروایا جاتا، اگر کوئی مریض ہوتا تو اس مریض کے لیے بھی تلبینہ تیار کروایا جاتا، کیونکہ یہ انسان کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ غم کو ایسے دور کر دیتا ہے جس طرح چہرے کا گرد و غبار پانی دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اول تو تمام تر بیماریوں سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اگر کوئی بیماری ہمیں لاحق ہو جائے تو نبوی طریقوں پر عمل کر کے رب کائنات ہمیں ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔